رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے شفا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان صحت مند ہوتے ہیں، ایمانی، روحانی، اور اس کو اللہ نے جسم کے لیے بھی صحت کا ذریعہ بنایا۔ آج دنیا ریسرچ کر کے کہتی ہے سالانہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے بھوکا رہنا اس جسم کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ دنیا نے بہت بعد میں یہ بات بتائی، ہمارا دین تو ہے ہی ایسا جو اس جسم کی مشینری کے لیے سب سے زیادہ صحت بخش نظام رکھتا ہے۔ تو اس مقدس مہینے میں مسلمانوں کے لیے روحانی بھی، ایمانی بھی، جسمانی بھی صحت ہے۔ کیا کچھ ہے اس مہینے میں مسلمانوں کے لیے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں پہلے اس مہینے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جیسے کاروباری لوگ مہینوں پہلے کسی سیزن کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے کاروباری دنیا میں مہینوں پہلے سیزن کا انتظار کیا جاتا ہے، بلکہ پورا سال بس اوقات اس سیزن کے گرد گھومتا ہے۔ اور یہ بھی تاجر برادری، صنعت کار برادری جانتی ہے کہ سیزن اچھا لگ جائے تو کہتا ہے سال اچھا گزرے گا۔ سال اچھا گزرے گا۔ اور پھر ایک سیزن کا بھی ایک ہدف ہوتا ہے، اگر وہ ہدف پا لے تو کہتا ہے سیزن لگ گیا، اگر نہ پائے چاہے کروڑوں کا سودا بھی ہو کہتا ہے مزہ نہیں آیا، کیونکہ جو ہدف مقرر کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، کہتا ہے سیزن نہیں لگا۔ کہ میاں کروڑوں کا کاروبار ہو، نہیں یار سیزن نہیں لگا اس دفعہ۔ تو اہل ایمان کے لیے یہ مقدس مہینہ بھی سیزن ہے، اور کچھ خوش نصیب لوگوں کا ایسا سیزن لگتا ہے کہ پھر سارا سال یہ سیزن کام آتا ہے۔ یہ صحت، یہ طاقت، یہ قوت، یہ ایمان سارے سال کام آتا ہے۔ لیکن اس مقدس مہینے میں رمضان کا ہدف پالے، رمضان کا ہدف تراویح نہیں، روزے نہیں، اعتکاف نہیں، عمرہ نہیں، تلاوت نہیں، یہ ساری بڑھیا عبادتیں۔ لیکن رمضان کا جو سیزن ہے نا بھائی، رمضان کا جو سیزن ہے جسے ہم کہیں گے کہ جس نے یہ پا لیا اس نے رمضان کا سیزن لگا دیا، وہ ہدف یہ ہے کہ جہاں میری زندگی میں کمزوری ہے یا جہاں میری زندگی میں گناہ کی بیماری ہے، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، عبادت میں، جہاں یہ بیماری موجود ہے اس بیماری کا افاقہ ہو جائے، وہ صحت مند ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کسی کو خونی کینسر ہو، خونی کینسر ہو، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، اور وہ اس بیماری کی حالت میں اچھی غذائیں تو لے رہا، صحت بحال نہیں ہو رہی، وزن نہیں بڑھ رہا، خونی کینسر ہے، اس بیماری کے ساتھ اچھی غذائیں تو لے رہا، صحت بحال نہیں ہو رہی، وزن نہیں بڑھ رہا۔
گوشت بھی لیتا ہے، مچھلی بھی لیتا ہے، طاقت کی دوائیاں بھی لیتا ہے، صحت پھر بھی بحال نہیں ہو رہی۔ اس بیماری کے ساتھ اچھی غذائیں بھی لے رہا، صحت بحال نہیں ہو رہی۔ ایسی اگر میرے اندر کسی گناہ کی بیماری نے جڑ پکڑی ہوئی ہے، میں غذائیں تو اچھی لے رہا ہوں ایمان کے لیے، تراویح بھی ہو رہی، تہجد بھی ہو رہا، نفل بھی ہو رہا ہے، صدقہ خیرات بھی ہو رہی، لیکن اس بیماری کے ساتھ ہو رہی تو ثواب تو ملے گا، صحت نہیں ملے گی۔ جسم کے لحاظ سے بیماری موجود ہے، کینسر ہے، غذائیں اچھی لے رہا، صحت بحال نہیں ہو رہی، کیا کہا جائے گا؟ طبیب کیا کہے گا؟ ارے میاں پہلے اس کینسر کو تو نکالو، پھر روٹی چٹنی کے ساتھ کھاؤ گے تب بھی وزن بڑھے گا، روکھی سوکھی کھاؤ گے صحت بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے۔ تو میرے عزیزو، رمضان میرے لیے صحت کا مہینہ بن کے آیا ہے، میرے لیے سیزن ہے ایمان کے لحاظ سے۔ اس کا ہدف کیا ہے؟ کہ میرے اندر جو معاملات معاشرت میں یا زندگی میں جو گناہ ہے، بیماری ہے، پہلے میں اس کو نکالوں، اور وہ کیسے نکلے گی؟ کوئی کہتے ہیں یہ اتنی پرانی ہے اور اتنے عرصے سے یہ گناہ کر رہے ہو۔ اللہ کریم یہ نہیں کہتے، اللہ کریم تو یہ کہتے ہیں تم آئے دیر سے ہو لیکن میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، رمضان کا جو ہدف ہے نا، جو واقعی سیزن لگاتے ہیں، وہ رمضان میں سچی توبہ کیا کرتے۔ یہ رمضان کی سیزن کی اصل کمائی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، عبادات ہوئی، بیماری نہیں نکلی، تو مجھے ڈر لگتا ہے تراویح بھی پڑھی، نفل بھی پڑھے، عبادات بھی کی، لیکن عید آئی اور فجر کی نماز رہ گئی۔ میری زندگی ویسی ہی جیسے رمضان سے پہلے تھی، کوئی فرق نہیں ہے۔ کاروباری دنیا میں جن لوگوں کے سیزن لگتے ہیں، 3-4 ہی سیزن اچھے لگ جائیں تو اس کی سوسائٹی بدل جاتی ہے، اس کا بنگلہ بدل جاتا ہے، اس کا گھر بدل جاتا ہے، اس کی گاڑی سواری بدل جاتی ہے، اس کے بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، اس کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، اس کے دوست ملنے جلنے والے بدل جاتے ہیں۔ سب جانتے ہیں سیزن لگ رہے ہیں، کاروبار اچھا ہو رہا ہے۔ اگر میری زندگی کی 40 سال کے رمضان کی سیزن لگتے اور پھر بھی کچھ نہ بدلے تو کیا مطلب ہے؟ میں اب تک نمازی نہ بنا، میری زندگی میں معاملات میں اب بھی سچائی نہ آئی، اب بھی دیانت نہ آئی، زندگی کے 40-50 سال سے رمضان کا سیزن آیا اور پھر بھی کچھ نہ بدلا، تو کیا مطلب؟ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے نا، کہیں میں نقصان کر رہا ہوں نا بھائی۔ اور میرے عزیزو، کب تک نقصان کریں گے؟ کب تک کریں گے؟ کیا پچھلے سال آپ کے جاننے والے کئی ایسے نہیں ہیں آج منو من مٹی کے نیچے ہیں؟ جو میری بیماری گناہ کی مجھے فجر میں نہیں کھڑا کرتی، بتائیے اس بیماری کے ہوتی ہوئی یہ مرتے وقت کلمہ آئے گا؟ تو اچھا موقع ہے نا، اللہ نے ایمان کی حالت میں پھر 1 مہینہ دے دیا اور ماحول بھی سازگار کر دیا، رحمت کا شامیانہ بھی لگا دیا،
طبیعت ہی نیکیوں کی طرف کھینچ بھی رہی ہے. فجر پڑھنا مشکل تہجد مل جاتے ہیں, 2 رکعت نفل پڑھنا مشکل 20 رکعتیں مل جاتی ہیں, 1 صفحہ پڑھنا مشکل سننا مشکل سپارے سن لیتا ہے. رحمت کا شامیانہ ہے نا, موسم اچھا ہے نا, اپنی بیماری کا ازالہ کر سکتے ہیں نا بھائی, تو کر لینا چاہیے, کر لینا چاہیے میرے عزیزو. یہ فرصت ہمیشہ نہیں رہتی. یا صاحبی لا تغتر بتنعم فإن النعيم يزول والعمر ينفذ فإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. اے میرے بھائی, یہ بہار زندگی کی ہمیشہ نہیں رہتی. 2 چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, کب صحت چلی جائے کب موت کا پروانہ آ جائے, کچھ نہیں کہہ سکتے. کب صحت چلی جائے اور کب موت کا پروانہ آ جائے. یا صاحبی لا تغتر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر یلفظ. اے میرے بھائی, یہ بہار زندگی کی ہمیشہ نہیں رہتی. یہ صحت گئی, یہ حسن گیا, جوانی گئی, یہ کمر میں درد آیا, یہ گھٹنے گر گئے, گھٹنے جانے لگے, اور ایک وقت آیا جیب بھی خالی ہو گئی. جب کسی کو دیکھو دنیا والے اسے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں, تو اس غور سے دیکھو کہ تمہارے پاس یہ فرصت ہے, یہ ہمیشہ نہیں. اس سواری پہ کل تم نے بھی سفر کرنا ہے. دنیا میں تو میرے عزیزو بے نمازی اور نمازی دونوں اللہ کی نعمتوں کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں. جیسے امتحان حال میں فیل ہونے والا اور پاس ہونے والا دونوں کو نشستیں ملتی ہیں, دونوں کو اے سی کی ہوا ملتی ہے. دنیا میں تو دونوں کھاتے ہیں, نمازی بھی اور بے نمازی بھی. لیکن قسم خدا کی جب یہ وقت ختم ہوگا پھر دونوں کی نشستیں ایک جیسے نہیں ہوں گی. اللہ میاں کہتے ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. پھر بے نمازی کی نشست جہنم میں ہوگی. دنیا میں تو بے نمازی بھی اللہ کی نعمتوں کے دسترخوان سے کھاتا ہے نا, خائن بھی کھاتا ہے نا, ظالم بھی کھاتا ہے نا. لیکن جب یہ فرصت کی وقت ختم ہوگا پھر نشستوں میں بڑا فرق ہوگا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے کا نماز نہیں پڑھتا. کہانی نہیں سنا رہا, وحی کی بات بتا رہا ہوں, قصہ نہیں بتا رہا, قرآن کی بات بتا رہا ہوں. نشستیں ایک جیسی نہیں رہیں گی بھائی. فرصت آج ہے, آج میں صبح نماز نہیں پڑھتا, نعمتوں کا دسترخوان مل جاتا ہے. رات نافرمانی کر کے سوتا ہوں, نعمتوں کا دسترخوان مل جاتا ہے. امتحان حال میں یہ ملتا ہے, کل نہیں ملے گا. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا سُرَادِقُهَا. یہاں تو ظالم اور مظلوم سب ایک ساتھ بیٹھتے ہوتے ہیں نا, لیکن فرمایا نہیں, کل ایسا نہیں ہوگا. کل ظالم کے لیے ایسی قناتیں ہوں گی جن آگ کی قناتوں نے اسے گھیرا ہوا ہوگا. یہ بھی کہانی نہیں سنا رہا, اللہ کی بات بتا رہا ہوں. اور اللہ کریم سچے ہیں, سچوں کے سچے ہیں. اور جب وہ آگ کی قناتوں میں ہوگا پانی مانگے گا, لایا جائے گا پانی, لیکن اس کا کلر اتنا مکروہ ہوگا جیسے تیل کی تھلچٹ. اس کی حرارت اور اس کی تیزی اتنی ہوگی کہ صرف منہ کے قریب کرے گا, یشوی الوجوہ, چہرہ جل جائے گا. لیکن دنیا کے دسترخوان پہ آپ دیکھتے ہیں سبھی ٹھاٹ کے کھا رہے ہوتے, سچا بھی کھا رہا ہوتا ہے, جھوٹا بھی کھا رہا ہوتا ہے, خائن بھی کھا رہا ہوتا ہے, دیانتدار بھی کھا رہا ہوتا ہے, با نمازی بھی بے نمازی بھی, با حیا بھی بے حیا بھی, سب کر رہے ہوتے ہیں. دنیا امتحان حال ہے. جیسے امتحان حال میں اے سی میں دونوں بیٹھے ہوتے ہیں, فیل ہونے والا بھی نہ کامیاب ہونے والا بھی.
جس کا پرچہ اچھا جس کا پرچہ خراب، دونوں پنکھے کی ہوا لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب پرچہ ختم ہو جاتا ہے، رزلٹ آتا ہے، رزلٹ ایک جیسے نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، یہ زندگی کی فرصت ہمیشہ نہیں ہے، کل نشستیں بدل جائیں گی، کل بدل جائیں گی، اور وہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے بھائی، اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی داماد ہے، اس ایک کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی دے دی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، یک کے بعد دیگرے انتقال ہوتا چلا جاتا، تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ ایسا داماد اللہ کی دین پہ اتنا خرچ کرنے والے کہ ایک دن اللہ کے نبی اشرفیہ یوں اچھال رہے اور کہہ رہے عثمان تو کچھ بھی کر لے، اب اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہوگا، یعنی تو ایمان کے اس سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ تیری زندگی سے کچھ ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ ناراض ہو۔ لیکن وہ عثمان بھی جب قبر دیکھتے تو زاروں قطار ہوتے، کیونکہ وہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں تو سفارش بھی چل جاتی ہے نا بھائی، یہاں تو زور بھی چل جاتا ہے نا بھائی، یہاں تو زور بھی چل جاتا ہے، سفاری بھی چل جاتی ہے، لے دے کی بھی ہو جاتی ہے، اور بس اوقات مظلوم پھنس جاتا ہے، ظالم بچ جاتا ہے، یہاں ہو جاتا ہے، وہاں نہیں ہے۔ وہ انصاف کی عدالت ہے بھائی، وہ انصاف کی عدالت ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنی رحمت کے سارے نقشے دے دیے کہ تمہارے گناہ پہاڑوں سے بڑھ کر نہیں، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے، ندامت لاؤ گے سب معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر تم نے اپنی ہلاکت کا خود فیصلہ کر لیا اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی اور خود ہلاکت کا فیصلہ کر لیا، تو پھر تو جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ یہاں تو اللہ کی رحمت کا یہ منظر ہے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، صرف زمین نہیں، زمین و آسمان کی فضا بھی، اور صرف فضا نہیں، تیرے گناہوں کی بلندی آسمانوں تک، ندامت لے کے آئے گا، سب معاف کر دوں، اور ایک بار نہیں معاف کر دوں، جتنی بار معافی مانگے گا اتنی بار معاف کر دوں۔ لیکن معافی تو مانگ، کہہ تو صحیح غلط ہوا، ندامت تو دکھا، شرمندہ تو ہو، باغی تو نہ بن، گناہ پہ اصرار تو نہ کر، معمولی سمجھ کے نظر انداز تو نہ کر۔ چھوٹی چنگاری تو میں کپڑوں میں نہیں رکھتا کہ چھوٹی ہے کوئی بات نہیں، وہاں تو بڑی عقل سے کام لیتا ہے، آگ بڑھ جائے گی۔ بچوں کو چھوٹے سانپ بچھو سے تو نہیں کھیلنے دیتا، وہاں تو میری عقل کام کرتی ہے، چھوٹے بچھو سے بھی تو جان چلی جاتی ہے، چھوٹے سانپ کے اندر جو زہر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں میری ایمان کی عقل کیوں کام نہیں کرتی کہ گناہ ہے اور میں نظر انداز کرتا ہوں، میرے بچے اس آگ میں کھیل رہے ہیں اور میرے ماتھے پہ بل نہیں آتا، میری پیشانی پہ جو نہیں رینگتی۔ یہاں میری ایمان کی عقل کام نہیں کرتی۔ 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، لاکھوں بچے اسکول کے دروازے پہ سویرے سویرے کون پہنچاتا ہے؟ ابا، اماں، ان کا اہتمام۔ کیوں بھائی؟ یہ چند روزہ زندگی خراب ہو جائے گی، اگر نہ پڑھا چند روزہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کھربوں سال کی زندگی بنانی ہے تو اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نمازی بناؤ، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ بتائیے کتنے گھر ایسے ہیں جن کی بچیاں اور بچے فجر کی نماز میں مصلی پہ ہوتے؟ بڑے نہیں ہوتے، بڑے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی تو کہنے لگے سر اور جسم، اسی طرح اسلام میں نماز سر کی طرح، بغیر سر کے انسان نہیں، بغیر نماز کے مسلمان ہی نہیں۔ فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فاصلہ صرف ترک الصلاۃ، نماز ہے، بس نماز چھوڑ دی وہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ اسلام کا اتنا بڑا فریضہ
اس کا میری زندگی میں کیا حال ہے، میرے بچے اور بچیوں کی زندگی میں کتنا اہتمام ہے. نماز پورا اسلام نہیں ہے، لیکن نماز اسلام کا وہ حکم ہے جس پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. جو وہ بنیاد ہی نہیں رہی تو میرے عزیزو کل کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. دنیا کی طرح اسے نہ سمجھیے کہ یہاں ایک آدمی ساری زندگی حرام کھاتا ہے پھر بھی اسٹیٹس سے رہتا ہے، ساری زندگی بے نماز ہے پھر بھی نعمتوں کے ڈھیر ہیں، اس کے گھر میں شرم و حیا نام کی چیز ہی کوئی نہ رہی پھر بھی دنیا کی نعمتیں انگنت ہیں. یہ دنیا ہے، یہ امتحان حال ہے، یہاں سب چلتا ہے. یہ قارون کے ساتھ بھی رہا ہے، حامان کے ساتھ بھی رہا، یہاں ہوتا ہے. لیکن کل کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. وہاں کے بارے میں اللہ کریم کہنے لگے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں فرمانبردار اور نافرمان کے ساتھ ایک ہی صف کا سلوک کروں گا؟ دونوں ایک صف میں کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ میرا معاملہ ایک جیسا ہوگا. ما لکم کیف تحکمون، یہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ وہاں تو اللہ کا عدل سامنے آئے گا، انصاف. دنیا میں اللہ کی سلسلہ ہے کہ یہاں اللہ نے امتحان حال میں سب رکھا. تو میرے عزیزو اس فرصت کو غنیمت سمجھیے اور رمضان کا اصل سیزن پائیے. رمضان کا اصل سیزن پائیے. رمضان کی سب سے بڑی عبادت، رمضان کی راتوں کی سب سے بڑی عبادت، رمضان کی بڑی راتوں کی سب سے بڑی عبادت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ رمضان کی بڑی رات مل جائے کون سی عبادت کروں؟ فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما. یہ سب سے بڑی عبادت ہے بھائی. یہ عبادت مل جائے نا، یہ عبادت مل جائے، ندامت ہو جو غلط ہو رہا ہے، چاہے وہ غلط معاملات میں ہو رہا ہے، چاہے وہ معاشرت میں ہو رہا ہے، چاہے وہ اخلاقیات میں ہو رہا ہے، چاہے وہ عبادت میں ہو رہا ہے، چاہے وہ ایمان کے لحاظ سے غلط ہو رہا ہے. جہاں غلط ہو رہا ہے اس پہ ندامت ہو. بس اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور مجھے اس بڑی عبادت سے محروم رکھتا ہے، توبہ نہیں کرنے دیتا اور کہتا ہے یہ ہے توبہ کر لی، اس دنیا میں رہ رہے ہو، کوئی جنت میں تو رہ نہیں رہے، پھر گناہ کرو گے، کیا فائدہ اس توبہ کا؟ اس بازار میں، اس دنیا میں تمہاری اس توبہ کا فائدہ کیا؟ پھر گناہ کرو گے. تو بھائی کبھی میں نے اس لیے بھی کپڑے پہننا چھوڑ دیے کہ پھر گندے ہو جائیں گے، کبھی اس لیے بھی کھانا کھانا چھوڑ دیا کہ پھر بھوک لگ جائے گی، کبھی اس لیے بھی پانی پینا چھوڑ دیا کہ پھر پیاس لگ جائے گی. وہاں تو میں سمجھاتا ہوں کپڑے گندے ہوگا تو بدل لوں گا، بھوک لگ گئی تو پھر کھا لوں گا. ارے میرے عزیز سچی توبہ کر لینا، پھر غلطی ہو گئی پھر کر لینا، پھر غلطی ہو گئی پھر کر لینا، ارے بھائی پھر ہو گئی پھر کر لینا. 70 بار بھی کر لے گا، پھر توبہ کر لے گا، پھر بھی معاف کر دے گا. ایسے کریم رب سے واسطہ ہے بھائی، ایسے مہربان رب سے واسطہ. لیکن توبہ تو ہو. میں چاہوں ہی نہیں اللہ معاف فرمائے کہ میں جسم کے اندر سے یہ گندگی کینسر نکالوں، تو پھر کیسے صحت ملے گی؟ گناہ کا کینسر نکالنا ہی نہیں چاہتا تو میں اپنی لیے تو خود ہلاکت چاہتا ہوں نا. تو میرے عزیزو اس ایمانی صحت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امن بھی رکھا ہے، قسم خدا کی دنیا کا اطمینان بھی رکھا ہے. آج دنیا کے حالات دیکھیں، اپنے ملک کے حالات دیکھیں، دائیں بائیں کے بڑے ملکوں کو دیکھیں تو آپ کو قرآن کی اس آیت میں نظر آئے گا. ایسا لگے گا یہ قرآن کی آیت آج اتری. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، ایک ملک، ایک بستی، ایک شہر، ایک دنیا، کانت آمنہ، بڑے امن سے رہ رہے تھے، مطمئنہ، امن بھی تھا، کہیں کسی دشمن کا وہاں خوف نہیں تھا کہ کوئی حملہ کر دے گا.
مطمئنہ، اندر بھی بڑا چین تھا کہ سرمایہ لگا رہا تھا، کہیں کھٹکا نہیں تھا کہ ڈوب جائے گا حالات خراب ہونے کی وجہ سے، کہیں کھٹکا نہیں تھا، دور دور بھی، اندر بھی بڑا چین تھا، اطمینان تھا. کانت آمنہ مطمئنہ یاتیہا رزقہا من کل مکان، معاشی لحاظ سے ہر طرف سے ایسا لگتا ہے معیشت کھنچ کے وہاں آ رہی ہے. معاشی لحاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا کی معیشت وہاں کھنچ کے آ رہی ہے. یاتیہا رزقہا من کل مکان. پھر کیا ہو گیا؟ اس ملک کو، اس دبئی کو اور فلاں کو پھر کیا ہو گیا؟ فکفرت بانعم اللہ، فکفرت بانعم اللہ. جب اللہ کی نعمتوں میں حد سے بڑھ گئے، اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے، جو نعمتیں بڑھی، سرکشی بڑھی، بغاوت بڑھی، عریانی بڑھی، فحاشی بڑھی. فکفرت بانعم اللہ. اللہ نے پھر کیا سزا دی؟ فرمایا فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، میں نے ان پر خوف کا لباس پہنا دیا. آج دنیا ایسی بن گئی کہ پتہ نہیں اب کل کیا ہوگا. اور قرآن کی تعبیر بھی بہت بڑھیا، خوف کا لباس. اس لیے کہ جب تک انسان ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے کا لباس پہنتا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ ایکسرسائز کا لباس اور ہوتا ہے، وہ سونے کا لباس اور پہنتا ہے، دفتر کے لیے کچھ اور لباس پہنتا ہے، لیکن لباس تو جسم پہ ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں کہتا ہے اس ناشکری اور اس گناہ کی سزا ایسی دوں گا کہ محلات میں رہے، ایوانوں میں رہے، محفوظ قلعوں میں رہے، خوف اس کی جان نہیں چھوڑے گا. خوف اس کی جان نہیں چھوڑے گا. میرے عزیزو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں رہیں تو دو چیزیں زندگی میں کبھی نہیں ملتی. نہ دل کا چین ملتا ہے، نہ دل کا سکون ملتا ہے، نہ دل کا اطمینان ملتا ہے، اور نہ آپس کی محبتوں کی مٹھاس ملتی. یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ گناہوں کا ریئیکشن ہے، یہ اس دنیا میں گناہ کی سزا ہے، یہ اس دنیا میں گناہ کا عذاب ہے. آج دنیا امن سے محروم، آج دنیا سے اطمینان اٹھ گیا، آج دنیا سے چین و سکون ختم. مغرب کا ملک خودکشیوں میں پہلے نمبر پہ، جاپان خودکشیوں میں دوسرے نمبر پر، وہاں ہر تیسری عورت کو طلاق. بے چینی کا حال یہ کہ 23 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا. نفرتوں کا حال یہ ہے کہ ہر تیسری عورت کو طلاق ہے. جب گناہوں کی زندگی ہوگی، پیسے آئیں گے، چیزیں اچھی ہو جائیں گی. پیسے آئیں گے، چیزیں اچھی ہو جائیں گی، زندگی کوالٹی زیرو ہو جائے گی. پیسے آئیں گے، چیزیں اچھی ہوگی، زندگی کوالٹی زیرو ہوگی. پچھلے 30-40 سالوں میں میرے اور آپ کے ہر گھر کا سامان اچھا ہوا نہیں ہوا؟ غریب کا گھر کا سامان بھی اچھا ہوا. پیسے جو آئے، غریب بھی سائیکل پہ تھا، اسکوٹر پہ آیا، ٹین کی چادر تھی، پکا ہو گیا. چند جوڑے ہوا کرتے تھے، پکس بھر گئے. امیر گھر کا، امیر غریب کا سامان تو بڑھ گیا، پیسے جو بڑھ گئے، لیکن زندگی کوالٹی زیرو ہو گئی. نہ سکون رہا، نہ محبتیں رہی، نہ سچی خیر خائی رہی، نہ ایک دوسرے کے لیے دل کے صاف رہے، نہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات رہے. ہمارے بڑے بتایا کرتے تھے کسی محلے میں ایک آدمی کی شادی ہوتی تھی، سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا تھا، گویا سمجھتا تھا ہماری شادی ہے. کوئی چارپائیاں لے کے آ رہا، کوئی بستر لے کے آ رہا، کوئی برتن لے کے آ رہا، سبھی ایسی محبت سے رہتے تھے. اور اب تو خوشیوں میں اپنی بھی نظر نہیں آتے. کہتے ہیں دنیا ترقی کر رہی، خاک ترقی کر رہی، چیزیں ترقی کر رہی ہیں، انسان تو آج بے قیمت ہو گیا ہے، گر گیا ہے. چیزیں بڑھیا ہو گئی بھائی، بہت شاندار. لوہے نے ترقی کی، کیا نقشے بن گئے، لکڑیوں کے کیا نقشے بن گئے، کاغذ کے کیا نقشے بن گئے، لکڑی نے کیا شکلیں اختیار کر لی. انسان تو بے قیمت ہو گئے. تو میرے عزیزو، ایمانی صحت کے جانے سے آخرت نہیں خراب ہوئی، دنیا بھی نہیں رہی.
دنیا بھی نہ رہی، میرے کچے گھر ہو یا پکے گھر ہو، زندگی کوالٹی زیرو۔ ہم ترقی پذیر دنیا میں ہیں، ہمارے ہاں کوالٹی زیرو، اور ترقی یافتہ دنیا میں کوالٹی مائنس پہ ہے۔ ہمارے ہاں ہزاروں میں ایک طلاق ہے، وہاں اس کی فیصد بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں ہزاروں میں ایک خودکشی ہوگی، وہاں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہاں مائنس پہ ہیں، ان کی آبادیاں 60-70% ایسی بھی ہے جہاں ابا اور اماں کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ کیا دکھایا جاتا ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات سناتا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے، حکایت کی دنیا کے بادشاہ تھے، فرمایا ایک آدمی باہر گلی میں ہیرا تلاش کر رہا، بوڑھا آدمی تھا، تلاش کرتے کرتے جب بہت دیر ہو گئی تو ایک نوجوان ساتھ ہو لیا، بڑے میاں کیا گما ہے؟ کیا بیٹے ہیرا گما ہے؟ وہ بھی تلاش کرنے لگا۔ جب تلاش کرتے کرتے بہت دیر آ گئی تو نوجوان نے پوچھا، بڑے میاں یہ ہیرا گما کہاں ہے؟ کہا بیٹے گما تو گھر میں تھا، وہاں اندھیرا بہت ہے، باہر روشنی ہے، اس لیے یہاں تلاش کرتا ہوں۔ کیا کہیں گے؟ بڑی میاں کی عمر کا تقاضا ہوگا، عقل سٹی آ گئی ہوگی، کیا لوجک دے رہا ہے، ساری زندگی بھی ڈھونڈتا رہے کوئی نہیں ملنا، ایسا ہی نا؟ تو بھائی آج دنیا کی اسکرین پہ یہی تو ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے کہ زندگی کا سکون، چین، اطمینان، خوشی، زندگی کا لطف، زندگی کی محبتیں دل کے خانے میں گم ہو گئی، اور ہم اسے کوٹھی میں، بنگلے میں، اسٹیٹس میں، دولت میں تلاش کر رہے۔ اور میاں کرتے رہو تلاش، جو چیز جہاں گمی ہے وہیں سے ملے گی۔ کرتے رہو تلاش، دنیا نے بہت تلاش کر لیا، جو چیز جہاں گمی ہے وہیں سے ملے گی۔ بڑی میاں کے بارے میں تو کہہ رہے تھے عقل سٹی آ گئی ہوگی، دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ دنیا ہمارے بارے میں کہے گی ان کی تعلیم غلط ہو گئی، ان کا دیکھنا غلط ہو گیا، انہیں غلط سنایا گیا، غلط دکھایا گیا کہ میاں خوب کماؤ، زندگی انجوائے کرنا، خوب پیسہ اکٹھا کرو، لائف سیٹ ہو جائے گی، کیریئر بن جائے گا۔ بتاؤ کیریئر میاں؟ کیریئر تو تب بنتا ہے جب انسان اندر کا اچھا بنتا ہے۔ گھوڑا ہو سواری، اس کے اوپر ایک شاہ سوار ہو، شاہ سوار بھی صحت مند ہو، گھوڑا بھی صحت مند اور تیز رفتار ہو، تو بتائیے سفر اچھا ہوگا نہیں ہوگا؟ لیکن آپ سوار کو کچھ بھی نہ کھلائیں اور سواری کو مضبوط کر دیں، تیز رفتار کر دیں، اور سوار کو کچھ بھی نہ کھلائیں، پانی کا بوند بھی نہ دیں، اب بتائیے سفر اچھا گزرے گا؟ تو میرے عزیزو، جسم ایک سواری ہے۔ آج ساری دنیا کی ترقی اس سواری کے لیے ہے، اس ترقی میں سوار کے لیے کچھ نہیں، سوار اس کے اندر کا انسان ہے جو اس جسم کو کنٹرول کرتا ہے، کہاں ہاتھ بڑھانا ہے، کہاں نہیں بڑھانا، کہاں دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا، کہاں چلنا ہے، کہاں نہیں چلنا۔ وہ اندر کے انسان کے آج کی ترقی میں کچھ نہیں ہے، وہ مریل ہو چکا ہے، سواری تیز رفتار ہو چکی ہے۔ تو بتائیے پھر میاں بیوی کا سفر کیسے اچھا ہو؟ پھر باپ بیٹے کا سفر کیسے اچھا ہو؟ پھر بہن بھائی کا سفر کیسے اچھا ہوگا؟ پھر دفتر اور اس کے ماتحتوں کا سفر کیسے اچھا ہوگا؟ پھر حاکم اور اس کے ماتحتوں کا سفر کیسے ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو آج دنیا میں ہو رہا۔ آج ساری دنیا فساد زدہ ہے، اس لیے کہ آج ساری دنیا کے پاس اس جسم اور سواری کی ترقی کے لیے تو بہت کچھ ہے، اندر کے انسان کے لیے اس ترقی میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج دنیا، پوری کی پوری دنیا فساد زدہ ہے۔ پہلے ظالم چلتا تھا بیل گاڑیوں پہ، اس کے ظلم کے پہنچنے میں مہینوں سالوں لگتے تھے، مظلوم کو کچھ سنبھلنے کا موقع ملتا تھا۔ اب ظالم بہت تیز رفتار ہے، اس کی سواری بہت تیز رفتار ہے، اب وہ مظلوم کے اوپر آ کے برستا ہے، مظلوم کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ یہ ہے آج کی ترقی، یہ ہے آج کی ترقی۔ تو میرے عزیزو، بہت غلط ہو رہا ہے اور اس کا ریئیکشن ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ بہت کچھ ہے ہمارے گھروں میں، اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن زندگی کا لطف چلا گیا،
زندگی کا اطمینان نہ رہا. تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ مقدس مہینہ دیا ہے، اگر یہ عبادت مل جائے سچی توبہ کی، اور ہم اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں اور عہد کریں اللہ سے، اے اللہ اب زندگی تیری فرما برداری، اور اسی اللہ کریم سے مانگیں اے اللہ اب اس توبہ پہ استقامت بھی دے دے. ہاں، استقامت بھی دے دے. تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے اس رمضان کا سیزن لگے گا اور یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کے جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اسے بخشش کا، رحمتوں کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین، میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے، ماں بہن بیٹیوں نے جس محبت سے بات سنی، دنیا آخرت میں خوشیاں، عزتیں، سعادتیں نصیب فرما. اے مولا کریم، ہمارے بھائیوں نے جس محبت سے ہمیں بلایا، ان کی عمروں میں، صحت میں، رزق میں، گھروں میں برکتیں عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے عزیز نے یہاں قرآن سنا، سنایا، اے اللہ اس کی برکتیں انہیں اہل گھرانے کو عطا فرما. اے مولا کریم، ان کی عمروں میں، ان کی صحتوں میں برکتیں عطا فرما. ہمیشہ انہیں تلاوت قرآن کا ذوق شوق نصیب فرما. ہم سبھی کو مولا کریم تلاوت کا معمول نصیب فرما. قرآن کی زندگی عطا فرما. قرآن سے رہنمائی لینے کی سعادت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے مولا کریم، ان مبارک گھڑیوں میں ہم سب کو دل کی سچی ندامت عطا فرما. اے مولا کریم، رمضان کی سب سے بڑی عبادت سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے، ہمارے بچے بچیوں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے رحمتوں کا، بخشش کا ذریعہ بنا اور پورے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا. اے مولا کریم، پورے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا. ہمیں ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما. ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. نیکی سے اور نیکوں سے تعلق نصیب فرما. ہمارے بچے اور بچیوں کو بھی نیکوں سے اور نیکیوں سے مناسبت نصیب فرما. بری صحبت سے، برے دوستوں سے، بری سوچ سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. تمام بلاد اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما. ہمارے ملک میں نیکی اور خیر اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما. تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما. اے مولا کریم، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما. جو مسلمانوں میں رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بو رہے، بے دینی فروغ دے رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مسلمانوں میں اسلامی وحدت پیدا فرما. اسلامی اتحاد قائم فرما. اسلامی اخوت کو زندہ فرما. وطنیت، عصبیت، لسانیت کے بدبودار نعروں سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرما. ہماری سوچ سے اسے پاک فرما. اے مولا کریم، ایمان اسلام کی حقیقت نصیب فرما اور اسی کی بنیاد پر اے مولا کریم اخوت کا رشتہ عام فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما. اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلا سے اس امت کو نجات نصیب فرما. اے مولا کریم، امت اسلامیہ پر جو اس وقت آزمائش کی گھڑیاں ہیں، آپ اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے اس کو رحمت سے بدل فرما. اس کو مسلمانوں کو اپنی اصلیت کی طرف، اپنی اتفاق کی طرف اور اپنے اتحاد کی طرف لوٹنے کا ذریعہ بنا. اس کو مسلمانوں کو اسلام کی طرف اور ایمان والی زندگی کی طرف لوٹنے کا ذریعہ بنا. اے مولا کریم، اس آزمائش کی وجہ سے مسلمانوں کو ہر قسم کی غفلتوں سے نجات نصیب فرما اور اپنے سچے دین پر، اس پر استقامت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. ہمیشہ ہمیں نعمتوں بھری زندگی عطا فرما. نعمتوں میں شکر گزاری، اپنی فرما برداری، احسان، حق شناسی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے رمضان کے جتنے رات دن باقی ہیں قدردانی نصیب فرما. عبادت کا ذوق شوق نصیب فرما. جیسے آپ ہم سے عبادت دیکھنا چاہتے ہیں اے مولا، اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما. راتوں اور دنوں میں ہر قسم کی غفلتوں سے اور ہر قسم کی ناقدری سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ.